السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر دن کے ساتھ حکومت کے لیے بڑے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور کافی مسائل تو وہ اپنے لیے خود پیدا کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مولانا سعد رضوی کی رہائی کا معاملہ اور اس پہ لیت و لال ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اتنے دن لگ گئے ہیں؟ جب آپ کے مذاکرات ہو گئے اور دھرنے کے شرکاء وہاں سے واپس چلے گئے، جو آپ کی مین شرط تھی، آپ کے سارے راستے کھل گئے، سب کچھ ہو گیا، انہوں نے آپ کی ہر بات مان لی، انہوں نے آپ کے اوپر کوئی اور مطالبہ نہیں کیا جس سے آپ نے پہلے ایگری نہیں کیا ہوا تھا، اور آپ نے ان کے امیر رہنما کو جو ہے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. اچھا، جیل میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ نظر بندی ہے. نظر بندی تو 90 دن کی ہوتی ہے، وہ ختم ہوئے کب سے ہو گیا. تو اب غیر قانونی نظر بندی، کوئی پرچہ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. حکومت نے 4 شیڈول کا بھی اختتام کر دیا، خاتمہ کر دیا. پھر سعد رضوی صاحب کا قصور کیا؟ اور ہر طرف سوشل میڈیا میں ایک کیمپین کی جا رہی ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ جیسے پتہ نہیں خدا نخواستہ بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، مولوی آ جائیں گے یا مولوی آ گئے تو کیا ہوگا. اور بھائی، جس طرح آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے اس طرح ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ ان سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، وہ آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہی حسن ہوتا ہے ایجوکیشن کا، تعلیم کا، کہ آپ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں بغیر لڑے، بغیر بھڑے، بغیر کوئی بدتمیزی کیے. کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. پہلے آپ نے 3 معاہدے ان کے ساتھ تحریری طور پہ کیے، آپ نے ان معاہدوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا، آپ خود اس سے پھر گئے. کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ وزیروں نے کیا معاہدہ، وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی آئی جی نے کر لیا یا چیف سیکرٹری نے کر لیا اور ہمیں نہیں پتا تھا. پھر آپ اپنا جو ہے اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے کرتے ہیں. پھر آپ معاہدے کی بھی جب، یعنی حد یہ ہے کہ پریس کانفرنسز جب ہوئیں معاہدہ ہونے کے بعد، اس سے پہلے بھی، تو صرف حکومتی موقف سامنے آیا اور تحریک لبیک کو یہ موقع نہیں دیا گیا، یا حافظ سعد رضوی صاحب کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ بھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھتے اور اس پریس کانفرنس میں بتاتے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کیا ہم نے ان سے ایگری کیا یا نہیں کیا. لیکن چلے، سب نے مان لی وہ بات، حکومت کا موقف مان لیا، ہم نے مان لیا. لیکن آپ کے اپنے موقف کے باوجود آپ نے ابھی تک سعد رضوی صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے. کیا قصور تھا سعد رضوی صاحب کا؟ سعد رضوی صاحب نے کوئی دہشت گردی کی؟ نہیں. انہوں نے کوئی کلیشن کوف چلائی؟ نہیں. انہوں نے کوئی اسلحہ ان کے ساتھ برآمد ہوا؟ نہیں. کوئی نارکوٹکس برآمد ہوئی؟ نہیں. کیا انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی کہ حکومتی املاک کو یا حکومتی لوگوں کو مارو؟ نہیں. کیا ان سے کسی کی جان کو یا مال کو نقصان پہنچا؟ نہیں. کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو غیر آئینی ہے؟ نہیں. کیا انہوں نے ایسی بات کی جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے؟ نہیں. تو پھر ان کو کیوں آپ نے نظر بند کیا ہوا؟ یعنی کیا قصور ہے اس نوجوان عالم کا کہ جو بالکل آپ سمجھیں کہ پیسفل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ محبت کی ہیں، پیار کی ہیں، بھائی چارے کی ہیں، اور آپ ان کے اوپر، ان کے ساتھیوں کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے. مجھے تو ابھی تک صحیح تعداد بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے. یہ مجھے پتا ہے کہ سینکڑوں میں لوگ زخمی ہوئے. یہ مجھے پتا ہے درجنوں اتنی شدید زخمی ہوئے کہ شاید وہ ساری عمر معذور رہیں گے. ان کا کون والی وارث ہے؟ کیا ان کو بھی دیکھا جائے گا؟ کیا ان کے گھر والوں کی کفالت کا بھی کچھ سوچا جائے گا؟ آپ معاہدہ تو کر لیا آپ نے سب کچھ کہہ دیا، آپ نے کہا ویری گڈ، ویری نائس، ہماری بڑی اچیومنٹ ہے، ٹی ایل پی کی بھی اچیومنٹ ہے. ان کا رہنما جو ہے امیر تحریک اندر ہے. آپ کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ حکومت پاکستان پہ اعتبار نہ کرو؟ 3 دفعہ اب ہو گئے ہیں کہ حکومت اپنا تحریری معاہدہ کیے ہوئے یا تو اسے منحرف ہو جاتی ہے یا اس کے پر عمل نہیں کرتی. اب اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ جی قانونی پیچیدگیاں ہیں، ڈیلیز ہو رہی ہیں، تو بھائی قانون بھی آپ ہے، بنا بھی آپ رہے ہیں، پیچیدگی بھی آپ کر رہے ہیں. اس میں کون سا ایکسکیوز رہ گئی ہے بات؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جیسے لوگ جو ہے، ہم اس بات پہ سعد رضوی صاحب کے لیے ہم کھڑے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو آپ رہا کریں اور ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ نارمل زندگی گزارنے کا موقع دیں. ان کو جانے دیں رحمۃ اللہ العالمین میں، جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، جہاں پہ انہوں نے عبادت کرنی ہے. تو یہ عبادت گزار لوگ ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں. کیا انہوں نے کہا کہ ناموس رسالت پہ ہم کمپرومائز؟ کوئی پاکستان میں نہیں چاہتا. کوئی ذی شعور آدمی جو ہے وہ اس نعرے کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ناموس رسالت تو ہماری ماں باپ سے، ہماری اولاد سے، ہمارے سے سب سے زیادہ ہمیں عزیز ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی فرینچ ایمبیسڈر کو اگر آپ یہ کرتے، آپ نہ کریں آپ، لیکن کم از کم ایک آپ
فورن آفس میں بلا کے ان کو ایک گزارشات تو دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں بڑی تشویش ہے، اس کو دیکھیں، کیونکہ وہ سرکاری سطح پہ ہوا ہے۔ جب فرانس کا صدر یہ بات کرتا ہے تو وہ سرکاری ہو جاتی ہے۔ فرض کریں آج میں اگر کوئی بات کہتا ہوں پاکستان میں بیٹھ کے، میں یعنی مبشر لقمان، اور میں کہتا ہوں جی یہ سامنے یہاں پہ اس چرچ کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس چرچ کی جگہ کوئی پارک ہونا چاہیے، یہ مسجد ہونی چاہیے، تو میں ایک فرد واحد ہوں، میری وہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو کوئی سیریسلی لے لے گا، اس بات کو کہیں گے ایک آدمی پاگل ہو گیا اور پاگلوں والی رائے دے رہا ہے۔ لیکن جب صدر کہہ دے گا کوئی بات، کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم ایسی بات کہتا ہے جو ناموس رسالت کے خلاف جاتی ہے بات، جو توہین آمیز ہوتی ہے بات، تو اس پہ ہمیں آفیشل جواب چاہیے۔ آپ معافی مانگیں، آپ نہ مانگیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ باتوں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم اس پہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ اتنی سی بات ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کو کچھ نہیں کرنا۔ لیکن جب ہم مر کے جائیں گے اپنی قبر میں تو کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنی چونچ میں جتنا پانی آتا تھا وہ ہم نے اس آگ کو بجھانے کے لیے اس پانی کو لے کے گئے۔ ہمارے اوپر یہ تو اللہ تعالیٰ نہ کہے کہ میرے حبیب کے لیے، یعنی کائنات میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کی وجہ سے شاید میں نے کائنات بنا دی، تو تم لوگ اس کی ناموز کے اوپر تم لہت و لال کرتے رہے۔ کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن مجال ہے یہاں پہ کوئی اٹھ جائے، کوئی بھی حکومت، اور کہے کہ جو اسلامی قوانین ہیں ان کا نفاذ ہوگا، اسلامی شرعی عدالتیں الگ ہیں، پینل کوڈ کی عدالتیں الگ ہیں، آئین کے تحت الگ جورسپروڈنس ہے، کنفیوزنگ ہے۔ یہاں بھی اسلامی ریاست ہے لیکن سودی نظام ہمارا، دیکھیں جی کیسا سودی نظام ہے، اور وہ چلی جا رہا ہے، زور و شور سے چلی جا رہا ہے، ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، ہماری لوگوں کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن سود کی لعنت سے پاک ہونے کی ہم بات نہیں سوچ سکتے۔ پھر ہم یہاں پہ تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اور مت آپس میں تفرقہ ڈالو۔ رسی کیا اللہ کی؟ قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن حکیم، یہی اللہ کی رسی ہے کہ جس کو آپ نے تھام کے رکھنا ہے، اور جو ہے اسے آپ سارے ایک سطح پہ ہے، ایک پیج پہ ہے، ایک ہی مالک کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے والے ہیں۔ آپ کو پرابلم کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ دو قسم کی پرابلمز ہو رہی ہیں۔ کچھ ہمارے مذہبی حلقوں کی بھی پرابلمز ہیں کہ ہماری ایک دوسرے سے لگتی ہے۔ اب جب ہمارے اتنے اختلافات ہیں، فقہی اختلافات کہہ لیں، فروعی اختلاف کہہ لیں، تو ہماری لگتی ہے۔ تو اب میں آج اگر میں سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے بات کروں گا تو جناب میرا جو ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گا، کمر جو ہے۔ اسی طرح ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی ان سے ڈر ہے کہ یار ایک جماعت اٹھی، اس کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اور اس نے بندے کھڑے کر دیے جو سائیکلوں پہ جاتے تھے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے کسی کے پاس، امام مسجد ہے، مسجدوں کے مولوی ہیں، اور وہ گئے اور وہ الیکشن میں 20 لاکھ کے قریب ووٹ لے گئے۔ تو کل کو اگر یہ آرگنائز ہو گئے تو یہ تو 50 60 70 لاکھ ووٹ لے جائیں گے ایک ہی الیکشن میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو بھائی کون سے جو ابھی لوگ آئے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، انہوں نے چند چڑھا لیے ہیں، آپ دیکھ لیں انہوں نے کر کیا لیا اس ملک کے لیے۔ ہر چیز، ہماری معیشت زبوں حال، ہماری لا اینڈ آرڈر برے حال میں، ہم لوگ خود یعنی بے روزگار سارے کے سارے، کافی لوگ یعنی کافی زیادہ لوگ جو اس حکومت میں بے روزگار ہوئے ہیں، کام کوئی چل نہیں رہا، کرنسی کہیں پر رک نہیں رہی ہے، سٹاک مارکیٹ ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ کون سی چیز ہے جو ہماری صحیح چل رہی ہے؟ بتائیں مجھے ذرا۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کر، پتھر رکھ کر سوچیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ اگر ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو شاید تھوڑی سی بہتری آ جائے گی۔ اس سے ڈرے نہیں، اس سے ڈرے نہیں، اور لوگوں کے انسانی حقوق ان کو سلب مت کریں۔ جب آپ علامہ سعد رضوی صاحب یا اس طرح کے کسی بھی لوگ کو، جب آپ ان کو غیر قانونی طور پہ جبر کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ یعنی مروجہ طاقت استعمال کر کے آپ ان کی زبان بندی کرتے ہیں، آپ ان کے پیاروں کو شہید کرتے ہیں، آپ ان سے پیار کرنے والوں کو زخمی کرتے ہیں، تو پھر آپ خود اپنے ارد گرد جو ہے بریڈ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو آپ سے نفرت کریں، جو آپ سے آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ
یہ آسان نہیں ہوگا. کل کو جب تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے حلقوں میں جانا پڑے گا تو ان کو لگ پتا جائے گا, کیونکہ پاکستان میں کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جہاں ناموس رسالت کے لیے لوگ آواز نہ بلند کریں, جہاں ببانگ دول اس کے لیے کھڑے نہ ہوں, جہاں پہ لوگ اپنا مذہبی عقیدہ اور فرض نہ سمجھیں. ہم جیسے سو کالڈ لبرل لوگ جو کلین شیو لوگ ہیں, پھرنے پھرانے والے لوگ ہیں, ملنے ملانے والے لوگ ہیں, ہم سو کالڈ لبرل لوگ ہیں, ہم لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ غلط کر رہے ہو, مت کرو. ہم ناموس رسالت کے معاملے میں ہم ان کے ساتھ کھڑے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہمارا, اور نہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے. اس پہ جو مجھے کہنا ہے کہہ لو, جتنا میرے خلاف برائی کرنی ہے کر لو, جتنا میرے خلاف زہر اگلنا ہے اگل لو. لیکن آج اگر ہم چپ کر جائیں گے اس باری, تو پھر قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور آج کے ہمارے حکمرانوں کو بھی کرنا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا مت کریں. ہاں کوئی قصور کرے, کوئی جرم کرے, اس کو تن دیں, اس کو مت چھوڑیں. اس سے آپ مذاکرات کرنے بیٹھے ہیں جو آپ کے بندے قتل کر رہے ہیں. ادھر آپ جس نے آپ کا کچھ کیا نہیں, جو ایک نماز جنازہ پڑھا کے آ رہا ہے, اس کو آپ پکڑ کے اندر کر رہے ہیں بغیر اس کو پتہ بھی نہیں کہ کیوں اندر ہے. یار یہ تو بے انتہا ظلم ہے, یہ مت کریں. حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت چلتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اتنے بڑے قول کو آپ ڈریں اس سے, آپ اسے ڈریں, کیونکہ جو یہ بات کہہ دی گئی ہیں, جو ساری باتیں ہمارے انبیاء کرام نے, ہمارے خاتم النبیین نے, ہمارے صحابہ کرام نے, امہات المومنین نے, اہل بیت نے, ان سب نے جو قول ارشاد فرما دی ہیں, وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت ہے. اس کو لائٹلی مت لیں, ڈریں اللہ تعالیٰ سے, اور جو ہے ناحق لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو مت تکلیف پہنچائیں, مت ضرر پہنچائیں. میری آپ سے حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ علامہ سعد رضوی کو بھی رہا کریں, اور پلیز باقی بھی دیگر جو ہمارے مذہبی لوگ اندر ہیں, اور بڑے بے گناہ لوگ اندر ہیں, اور جو 4 شیڈول کے انڈر آتا ہے, اس کو رگڑا اس کو رگڑا, جب پولیس کا دل کرتی ہے وہ 4 داڑھی والوں کو پکڑ لیتی ہے. یہ پلیز ظلم بند کر دیں اس ملک میں, کم از کم یہاں پہ تو نہ ہو. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.